الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن قرآن عظیم کی سورت نمبر 72 ہے۔ یہ سورہ پاک تمام کی تمام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک میں جنات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ اس تذکار جمیل کو ذکر کرنے والی اس سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا۔ وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سردار یعنی ابلیس سے کیا، تو اس نے انہیں کہا کہ تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور دیکھو، کوئی ضرور خلاف عادت واقعہ وقوع ہو گیا ہے جس وجہ سے ایسا رونما ایسا ہو رہا ہے۔ وہ زمین کے شرق و غرب میں پھیل گئے اور انہوں نے گوشہ گوشہ چھان مارا۔ حضور علیہ السلام اس وقت نخلا کے مقام پر صبح کی فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کی سورۃ الفجر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے جب کلام الہی کو سنا تو وہ کہنے لگے باخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور جو سنا تھا وہ سب جا کر بتایا۔ اس پر وہ پوری قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو جنات کی آمد اور ان کے دیگر احوال کے بارے میں آگاہ فرما دیا، جس طرح وہ آئے تھے، جیسے انہیں پتہ چلا، اور پھر جس طرح انہوں نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلے ان آیات طیبہ میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت میں ہے جس میں طائف سے واپسی کے وقت نخلا کے وقت میں قیام کرتے ہوئے جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ حاضر ہوئی اور اس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام لائے۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ یعنی 10 ہجری کا واقعہ جو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ کتب حدیث میں جنات کی حاضری کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں، جن کو جو آگے پیچھے ہیں یعنی جو مختلف روایات سے ہیں، لیکن یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنات نے حاضر ہو کر باقاعدہ کلمہ پڑھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، مسجد سے باہر تشریف لائے اور سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے فرمانے لگے میرے ساتھ چلو۔ میں حضور کے ساتھ ہو گیا۔ سرکار نے مجھے آگے چلتے ہوئے ایک جگہ جا کر بٹھا دیا اور پھر میرے گرد ایک دائرہ کھینچا اور مجھے حکم کیا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر سرکار خود تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ میرے ارد گرد بہت ساری آوازیں سنائی دے رہی تھیں لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی آوازوں میں رہے اور پھر سرکار واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے اتنی دیر لگائی، آپ کدھر تشریف لے گئے تھے؟ سرکار نے فرمایا آج میں جنوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے آیا تھا۔ جنات میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ جو تم آوازیں سن رہے تھے یہ انہی جنات کی تھیں جو ابھی مجھے الوداع کہہ کے واپس ہوئے، لیکن تمہاری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ حضور جنات کو دیکھتے بھی تھے، حضور جنات کو بیعت بھی فرماتے تھے، اور کم و بیش 6 مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کو باقاعدہ بیعت فرمایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ مختلف احادیث طیبہ میں روحانی مخلوق کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے، نظر نہیں آتی، روحانی مخلوق ہے مخلوق لیکن برکت ہی برکت ہے، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری روحانی مخلوق وہ ہے کہ جو سراپا شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے،
اور وہ کیا ہیں؟ شیاطین، نظر وہ بھی نہیں آتے۔ تیسری قسم کی وہ مخلوق ہے جن میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، کچھ شر والے ہیں اور کچھ خیر والے ہیں، نظر وہ بھی نہیں آتے، وہ جنات ہیں۔ جنات میں سے اچھے بھی ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، اور ان میں سے مسلمان بھی ہیں۔ مسلمان کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے اور وہ ہمیشہ خیر کے راہی رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی، اور اللہ انہیں اولادوں سے بھی نوازتا ہے۔ اور جنات اجسام ہیں، یعنی ان کا جسم ہے، لیکن وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ ان میں روح ہوتی ہے جس طرح کے حیوانوں میں۔ یہ انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، جیسا کہ انسانوں کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ لیکن فرشتے زیادہ تر نر مادہ نہیں ہوتے، فرشتے فرشتے ہی ہیں، ان میں نر مادہ کا تصور نہیں ہے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے، یعنی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی آیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہو گئی تھی، یعنی انسانوں سے جن پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان بھی جنوں میں سے تھا جس نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ان تخلیق میں جن انسانوں سے پہلے ہیں، آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا کیے گئے، جنات پہلے پیدا کیے گئے، اور سرکش شیاطین جو تھے وہ سارے شیطان ہوئے، جو مطیع تھے، سجدہ گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نصیب فرمایا اور وہ نبیوں کی غلامی کرتے رہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، جنات پر آپ نے حکومت فرمائی، ان سے کام لیے، بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے، تانبے کے، لوہے کے برتن ان سے تعمیر کروائے کھڑے ہو کر۔ اور جب آپ کا وصال شریف ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سزا دی تھی کہ وہ جنات جو سرکش ہو گئے تھے اور یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہمیں ہر چیز پر اللہ نے آگاہ کر دیا ہوا ہے، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھونڈی شریف پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور وہ کاموں میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نظر رکھتے تھے اور سزا دیتے تھے جو کام نہیں کرتا تھا۔ آپ کو اللہ پاک نے کھڑے کھڑے ہی موت عطا کر دی، اور سیدنا سلمان کریم 1 سال تک اس کھونڈی پہ ٹیک لگائے کھڑے، اور پورا سال جنات اسی طرح لگاتار کام میں جتے کام کرتے رہے، اس ڈر سے کہ سلیمان ہمیں گرفت نہ کرے۔ سال پورے میں سلیمان علیہ السلام کے وجود میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ انبیاء کا وجود ہے۔ اگر ظاہر میں نبی 1 سال مردہ حالت میں زمین پہ کھڑا رہے تو اس کے وجود کو کچھ نہیں ہوتا، تو ہزاروں سال اگر وہ زمین کے نیچے بھی رہے تو اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سال کے بعد اللہ کے حکم سے سیوی نے ان کی کھونڈی شریف کو کھانا شروع کیا۔ جب وہ ختم ہو گئی، وہ ٹوٹی تو آپ گرے، تو جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، مولا واقعی ہم بڑے نہیں ہیں، بڑا تو ہے، اگر ہمیں خبر ہوتی تو ہم اتنی ذلت برداشت نہ کرتے جو پورا سال ہم برداشت کرتے رہے۔ تو جنات پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی طرح باقی انبیاء کے بھی وہ غلامی میں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صرف یہ 2 آیتیں بطور تبرک آج پڑھ لیتے ہیں کہ آغاز ہو جائے۔ کل، اے میرے حبیب آپ فرمائیے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک زبان، ایک قوم نے، جنات کی ایک جماعت نے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فجر کی نماز میں سرکار قرآن تلاوت فرما رہے تھے تو پہلی دفعہ جنات نے آپ کو سنا اور وہ سن کے مائل ہو گئے۔ تو فرمایا گیا میری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے آپ کو سنا ہے۔ فقالو، انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک
عجیب قرآن سنا ہے، ایک آیات سنی ہے جو قرآن کی ہیں اور وہ بڑا عجیب کلام ہے۔ اپنی قوم سے جا کے کہا یہدی الی الرشد، راہ دکھاتا ہے وہ قرآن ہدایت کی، فآمنا بہ، پس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے۔ اپنی قوم کو جا کے بتایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک اعلیٰ و عرفہ ہے ہمارے رب کی شان، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنی بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ ایک دفعہ سن کر جنات میں یہ ایمان پیدا ہوا، انہوں نے جا کے اپنی قوم سے بیان کیا، اور وہ ساری قوم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائی۔ جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد شریف کی طرف نکلے، اور جنت المالا سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الجن، جب وہ زیارات پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ دکھاتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جس مقام پر پہلی دفعہ جنات بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، پھر بار بار وہاں تشریف لاتے رہے اور وہ حضور سے اسلام کی تعلیمات سیکھتے۔ آج بھی جنات میں بہت سارے اسلام پر ہیں، جو مسلمان ہیں وہ خیر والے ہیں، اور جو باقی ادیان پر ہیں وہ اکثر شریر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی علوم پر عمل کرنے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا کرے۔